علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سبق نمبر 2، الزہرۃ بمعنی پھول، بعث یبعث باب فتح یفتح بمعنی بھیجنا۔ تو بعث یہ سے اقسام یعنی اسم فعل حرف میں یہ فعل ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور شش اقسام میں یعنی ثلاثی مجدد ثلاثی مزید فی، رباعی مجدد رباعی مزید فی، خماسی مجدد خماسی مزید فی میں یہ ثلاثی مجدد ہے، اور ہفت اقسام یعنی صحیح، محمود، مضاعف، لفیف، مثال، اجوف، ناقص میں سے یہ صحیح ہے، اور معلل اور غیر معلل میں سے یہ غیر معلل ہے، اور مصدری معنی اس کا ہے بھیجنا، اور باب فتح یفتح ہے۔ تو پہلے ہم ترجمہ کریں گے، اس کے بعد جملوں کی ترکیب کریں گے۔ تو بعث یبعث کا معنی ہے بھیجنا، بعث فعل ماضی معروف ہے بمعنی اس نے بھیجا۔ اعجب یعجب اعجاب کا معنی ہے بھانا، پسند آنا۔ تو اعجب فعل ماضی معروف ہے، باب افعال سے ثلاثی مزید فی ہے۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، اس کا معنی ہے وہ۔ اس میں ذال یہ اس میں اشارہ ہے، لام دوری بتانے کے لیے یعنی بعد کے لیے، تبعید کے لیے، اور کاف یہ برائے خطاب ہے۔ حمراؤ یہ فعلاؤ کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے سرخ، اور نظر ینظر باب فتح یفتح ثلاثی مجدد ہے جس کا معنی ہے دیکھنا، اور مصدری معنی دیکھنا، اور اس کا معنی ہے اس نے دیکھا۔ المیعاد کہتے ہیں مقررہ وقت کو، متعین وقت کو۔ علی لہ اخ مسافر، علی ایک علم ہے، نام ہے، لام یہ حرف جار ہے بمعنی کے لیے، ہاں یہ ضمیر ہے جو لوٹے گی علی کی طرف۔ اخن کا معنی بھائی، مسافر سافر یسافر مسافر مسافرت، باب مفاعلت ثلاثی مزید فی ہے، اسی سے مسافر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ سفر کرنے والا۔ علی لہ اخ مسافر، علی اس کا ایک مسافر بھائی ہے، اس کا ایک سفر کرنے والا بھائی ہے، یعنی علی کا ایک مسافر بھائی ہے۔ بعث لہ شجرۃ ورد ناشفۃ، بعث یبعث کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، فعل ماضی اس نے بھیجا، لام کا معنی کے لیے، ہا کا معنی اس، شجرۃ کا معنی شجرہ معنی درخت ہے، اور وردن کا معنی گلاب، اور ناشفہ کا معنی ہے مرجھایا ہوا یا سوکھا ہوا۔ بعث لہ شجرۃ ورد ناشفۃ، اس نے یعنی اس مسافر دوست نے اس کے لیے یعنی علی کے لیے گلاب کا ایک پودا بھیجا، گلاب کا ایک سوکھا ہوا درخت بھیجا۔ علی کے دوست نے اس کے لیے گلاب کا ایک سوکھا ہوا درخت بھیجا۔ فَأَخَذَ عَلِيٌّ يَسْقِيهَا كُلَّ يَوْمٍ، اخذ یہ افعال شروع میں سے ہے، تو اسے ایک اسم چاہیے اور ایک خبر چاہیے ہوتی ہے۔ تو علی یہ نام ہے، سقا یسقی کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا، کلّا کا معنی ہر، یومن کا معنی دن۔ فَأَخَذَ عَلِيٌّ يَسْقِيهَا كُلَّ يَوْمٍ، تو علی روزانہ اسے سیراب کرنے لگا، روزانہ اسے پانی دینے لگا، سیراب کرنے لگا۔ حَتَّى اخْضَرَّ قِشْرُهَا، حتیٰ کا معنی یہاں تک، اخضر کا معنی ہے سبز ہو جانا، قشر کہتے ہیں چھلکے کو، ہا کا معنی اس کے۔ حتی اخضر قشرها، یہاں تک کہ اس کا چھلکا سبز ہو گیا، ہرا ہو گیا۔ ونبت فیها ورق صغیر، نبت ینبت کا معنی ہوتا ہے اگنا، فی کا معنی میں، ہا کا معنی اس، ورق کا معنی ہے پتا، صغیر کا معنی چھوٹا، اخضر کا معنی ہرا۔ ونبت فیها ورق صغیر اخضر، اور اس میں ایک چھوٹا سبز پتا اگا، اور اس میں ایک چھوٹا سبز پتا اگ گیا۔ فَفَرِحَ عَلِيٌّ كَثِيرًا بِحَيَاتِهَا، فرح یفرح باب سمع یسمع، اس کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا۔ علی نام ہے، کثیرن کا معنی بہت، حیات کا معنی زندگی، با کا معنی سے ہے، حیات کا معنی زندگی، ہا کا معنی اس۔ فَفَرِحَ عَلِيٌّ كَثِيرًا بِحَيَاتِهَا، تو علی اس کے حیات سے، اس کی زندگی سے بہت خوش ہوا، یعنی اس کے ہرا بھرا ہو جانے سے بہت خوش ہو گیا۔ وَوَضَعَهَا فِي الشَّمْسِ، وضع یضع کا معنی ہوتا رکھنا، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے اسی شجرہ کی طرف، درخت کی طرف،
اور فی کا معنی میں الشمس کا معنی ہوتا سورج، لیکن یہاں دھوپ مراد ہے۔ ووضعها فی الشمس، اور اسے دھوپ میں رکھ دیا اس درخت کو۔ وبعد ذالک طلعت فیہا وردۃ حمراء، بعد کا معنی بعد، ذالک کا معنی اس، تو بعد ذالک کا معنی ہوا اس کے بعد۔ طلع یطلع کا معنی ہوتا طلوع ہونا، نمودار ہونا۔ فی کا معنی میں ہا کا معنی اس، وردۃ کا معنی گلاب اور حمراء گلاب کا پھول، اور حمراء کا معنی سرخ۔ وبعد ذالک طلعت فیہا وردۃ حمراء، اور اس کے بعد اس میں گلاب کا سرخ پھول نمودار ہوا۔ ورقها البرانی اخضر، ورق کا معنی پتا، ہا کا معنی اس کا، البرانی کا معنی باہری، اخضر کا معنی سبز ہرا۔ ورقها البرانی اخضر، اس کا باہری پتا ہرا تھا، ہرا ہے۔ وبعد یوم تفتحت الوردۃ، بعد یومن، یومن کا معنی ایک دن، بعد کا معنی بعد، تفتح تفتح کا معنی ہوتا کھلنا، پھٹنا، الوردۃ کا معنی گلاب۔ وبعد یوم تفتحت الوردۃ، اور ایک دن بعد گلاب کا پھول کھل گیا۔ وطلع جنبها ورد غیرها صغیر، طلع یطلع کا معنی ہوتا طلوع ہونا، نمودار ہونا، جنب کا معنی ہوتا بغل، کنارہ، ہا کا معنی اس کے، وردن کا معنی گلاب کا پھول، غیرها کا معنی اس کے علامہ، جو پہلا تھا اس کے علامہ، صغیر کا معنی چھوٹا۔ وطلع جنبها، اور اسی کے بغل میں، اور اسی کے بغل میں اس کے علامہ ایک چھوٹا گلاب نمودار ہوا، اور اسی کے بغل میں اس کے علامہ ایک چھوٹا گلاب نمودار ہوا۔ فَأَخَذَهَا، أَخَذَ يَأْخُذُ کا معنی ہوتا پکڑنا، لینا، ہا کا معنی اسے، یعنی اس پھول کو لیا۔ علی کا معنی علی، لِيَنْظُرَهَا، تو نظر ینظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، ہا کا معنی اسے، ابو یہ مضاف ہے اور ہا ضمیر مضاف ہے، ابو کا معنی باپ، ہا کا معنی اس کا۔ فَأَخَذَهَا عَلِيٌّ، تو علی نے اسے لیا، لِيَنْظُرَهَا ابوہ، تاکہ اس کے والد اسے دیکھیں، تو علی نے اسے لیا تاکہ اس کے والد اسے دیکھیں۔ فَأَعْجَبَتْهُ، اعجبا یعجب، اعجاب کا معنی ہوتا بھانا، تو وہ انہیں بھا گیا، انہیں اچھا لگا۔ وقال یا علی، قال یقول کا معنی ہوتا کہنا۔ وقال یا علی، اور کہا اے علی، هذه الشجرة لا بد ان تكبر ويطلع فيها ورد كثير اذا سقيتها كل يوم في الميعاد۔ هذه کا معنی یہ، الشجرہ کا معنی درخت، لا بد کا معنی ضروری ہے، یا یہاں ضرور ترجمہ کریں۔ یکبرو کا معنی ہے بڑا ہونا، طلع یطلع کا معنی ہوتا طلوع ہونا، نمودار ہونا، فیہا کا معنی اس میں، وردن کا معنی پھول، کثیرن کا معنی بہت، اذا کا معنی جب، سقا یسقی کا معنی سیراب کرنا، ہا کا معنی اس کو، کلا کا معنی ہر، یوم کا معنی دن، فی کا معنی میں، میعاد کا معنی متعین وقت۔ هذه الشجرہ، یہ درخت، لا بد ان تکبر، ضرور بڑا ہوگا، هذه الشجرۃ لا بد ان تکبر، یہ درخت ضرور بڑا ہوگا، ویطلع فیہا ورد کثیر، اور اس میں بہت سارے گلاب، اور اس میں بہت سارے گلاب کھلیں گے، نمودار ہوں گے، اذا سقیتها کل یوم فی المیعاد، جب تو اسے متعینہ وقت پر، مقررہ وقت پر ہر دن سیراب کرے گا، پانی دے گا۔ اب اس کی ترکیب کی طرف آئیں۔ علی یہ مبتدا ہے، لام حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوا۔ ثابتن کا ثابتن اسم فاعل، صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، اخن موصوف، مسافرون اسم فاعل، صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ اخن موصوف کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہے، مبتدا مؤخر ہے، مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہے علی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بعث یبعث، باب فتح یفتح ثلاثی مجدد، بعث فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء اخن مسافرن، لام حرف جار، ہا ضمیر مجرور، راجع بسوء علی، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہوا بعثا فعل کا۔ شجرۃ مضاف، وردن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ موصوف، اور ناشفتن صفت، موصوف صفت سے مل کر بعثا کا مفعول بہ، بعثا فعل اپنے فاعل، ظرف لغ
مقدم اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فاخذ، فا حرف عطف ہے، اخذ یا فعل شروع میں سے ہے، علی اخذ کا اسم ہے۔ سقا یسقی، یسقی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے علی، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول به، کلا مضاف یوم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہو گیا یسقی فعل کا، یسقی فعل اپنے فاعل مفعول به مفعول فیہ سے مل کر، اور آگے حتی آ رہا ہے، حتی حرف جار ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے۔ اخضرا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ قشر و مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اخضرا کا فاعل، اخضرا فعل اپنے فاعل سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر، حتی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گئے یسقی فعل کا، یسقی فعل اپنے فاعل اور مفعول به مفعول فی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ اخذا جو افعال شروع میں سے اس کی خبر، اخذا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ونبت فیہا ورق صغیر اخضر، واو حرف عطف ہے، نبت ینبتو کا معنی اگنا، نبت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، فی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا نبت فعل کا، ورق موصوف، صغیر صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے ورق، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت اول، اخضر صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے ورق، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر دوسری صفت ورق کی، ورق موصوف اپنی دونوں صفت سے مل کر یہ فاعل ہو گیا نبتا فعل کا، نبتا فعل اپنے فاعل مفعول اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ففرح علی کثیرا بحیاتہ، فا حرف عطف ہے، فرح یفرح باب سمع یسمع بمعنی خوش ہونا، فرح فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، علی فاعل، کثیرا یہ صفت ہے موصوف مقدر فرحن کی، فرحن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول مطلق ہو گیا فرح فعل کا، با حرف جار، حیات مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ با حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا فرح فعل کا، فرح فعل اپنے فاعل مفعول مطلق ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ووضعها فی الشمس، واو حرف عطف، وضع یضع کا معنی ہوتا رکھنا، وضع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے علی، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول به، فی حرف جار، الشمسی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا وضع فعل کا، وضع فعل اپنے فاعل مفعول به ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ وبعد ذلك طلعت فیہا وردۃ حمراء، واو حرف عطف، بعد مضاف، ذالک مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ مقدم، طلع یطلع باب فتح یفتح معنی طلوع ہونا نمودار ہونا، طلعت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، فی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا طلعت فعل کا، وردۃ موصوف، حمراء صفت مشبہ، اس میں ہوا کہ ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر وردۃ کی صفت موصوف صفت سے مل کر یہ فاعل ہے طلعت فعل کا، طلعت فعل اپنے فاعل ظرف لغو اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ورقها البرانی اخضر، ورق مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، البرانی صفت موصوف صفت سے مل کر مبتدا، اخضر صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ وبعد یوم تفتحت الوردۃ، واو حرف عطف، بعد مضاف، یوم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ مقدم، تفتحت، تفتح یتفتح باب تفاعل ثلاثی مزید فیہ، تفتحت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، الوردۃ فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ وطلع جنبها ورد غیرها صغیر، طلع واو حرف عطف، طلع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں آگے جنبہ مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہے، وردن یہ موصوف ہے، غیر مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر صفت اول، صغیر صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر وردن کی صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر
یہ ہو گیا خبر، یہ ہو گیا فاعل طلع فعل کا، طلع فعل اپنے فاعل مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ فأخذها علی لینظرها ابوہ، فا حرفیت ہے، اخذ یاخذ کو معنی لینا پکڑنا، باب فتح یفتح، یہ محموز الفا ہے۔ اخذ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول به مقدم، علی یہ فاعل ہے، لام حرف جار ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہے۔ ینظر نظر ینظر باب نصر ینصر سے آتا ہے اور یہ منصوب اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے ان مقدر ہے۔ ینظر فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول به مقدم، ابو مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا ینظر فعل کا، ینظر فعل اپنے فاعل مفعول به مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر لام حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا اخذ فعل کا، اخذ فعل اپنے فاعل مفعول به ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فاعجبته، فا حرفیت، اعجبت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وقال یا علی، قال یقول باب نصر ینصر ثلاثی مجدد قول مادہ وفی واوی اصل میں قولا تھا، وا متحرک ما قبل مفتوح ہونے کو جس واو کو الف سے بدلا تو قالا ہو گیا۔ قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے اب، یعنی باپ کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، اور یا علی ہادی شجرہ پورا اس کا مقولہ ہے۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کا، ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، علی منادى مفعول به، فعل اپنے فاعل منادى مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ مقولہ ہے۔ ہادی اس میں اشارہ جس میں ہا برائے تنبیہ ہے، ذی اس میں اشارہ یہ موصوف ہے، الشجرہ صفت، یا ہادی اس میں اشارہ مبدل من اور الشجرہ بدل، مبدل من بدل سے مل کر یہ موصوف صفت سے مل کر مبتدا، لا لائے نفی جن سے بدہ اس کا اسم ہے، ان ناصبہ ہے، تکبرہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل، اور یہ تکبرہ فعل اس میں ہیا کے ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر ہیا کے ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ہاں یطلع یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور آگے فی حرف جار، ہا ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا یطلع فعل کا، ورد موصوف کثیر صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ فاعل ہو گیا یطلع فعل کا، اذا یہ ظرف زمان، اذا یہ بلکہ یہاں پر ہے مضاف، اذا مضاف، سقیتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول به مفعول به، کلا مضاف یومن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ، فی حرف جار المیعاد مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا سقیتا فعل کا، سقیتا فعل اپنے فاعل مفعول به مفعول فیہ ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اذا کا مضاف الیہ، اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فیہ ہو گیا یطلع فعل کا، یطلع فعل کا، یطلع فعل اپنے فاعل مفعول فیہ ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہو گیا تکبرہ پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر یہ لا کی خبر ہے، ہاں لا کی خبر ہے، لا لفظ جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ہذہ الشجرہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بھی مقولہ قالا کا، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔